ذرا سوچیں کہ دنیا کا نقشہ ایک بار پھر سے بدل رہا ہے۔ وہ عالمی اصول جن پر ہم دہائیوں سے چلتے آئے ہیں، اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ ایک بالکل نئی حقیقت جنم لے رہی ہے، اور آج ہم اسی نئی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا واقعی وہ دور ختم ہو گیا ہے جب صرف ایک سپر پاور پوری دنیا کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتی تھی؟ ذرائع تو کچھ ایسا ہی اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم ایک بالکل نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کثیر قطبی دنیا کا آخر مطلب کیا ہے۔ سیدھے الفاظ میں یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں طاقت کسی ایک ملک کے ہاتھ میں نہیں بلکہ کئی بڑے کھلاڑیوں میں بٹی ہوئی ہے، جیسے کہ امریکہ، چین، روس، اور ہو سکتا ہے مستقبل میں بھارت اور یورپی یونین جیسی طاقتیں بھی اس میں شامل ہوں۔ آج ہم اس بہت بڑی تبدیلی کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ نیا عالمی نظام ہے کیا، پھر امریکہ کا اثر و رسوخ کم کیوں ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ کون سی نئی طاقتیں ہیں جو ابھر رہی ہیں، ساتھ ہی کینیڈا کی ایک بہت ہی حیران کن مثال دیکھیں گے، اور آخر میں اس نئی دنیا میں کھیل کے نئے اصول کیا ہوں گے، اس پر بات کریں گے۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں اس نئے نظام سے۔ دیکھیں، سرد جنگ کے بعد سے دنیا پر ایک ہی طاقت یعنی امریکہ کا غلبہ تھا، لیکن اب یہ تصویر پوری طرح بدل رہی ہے۔ ہم ایک زیادہ پیچیدہ، کثیر قطبی دور میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے بلکہ بہت گہری اور اہم ہے۔ اب اس بڑی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں مساوات کے دونوں رخ دیکھنے ہوں گے، اور پہلا رخ ہے روایتی سپر پاور یعنی امریکہ کے اثر و رسوخ میں کمی۔ ذرائع کے مطابق اس کی وجوہات کہیں باہر نہیں بلکہ خود امریکہ کی اپنی پالیسیوں میں ہی چھپی ہیں۔ جی، ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ امریکہ نے عالمی سطح پر کچھ ایسی اسٹریٹجک غلطیاں کی ہیں جس سے اس کی پوزیشن کافی کمزور ہوئی ہے۔ خاص طور پر سابق صدر ٹرمپ کی پالیسیوں نے اس عمل کو اور بھی تیز کر دیا۔ مثال کے طور پر ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے سے اچانک نکل جانا، گرین لینڈ کو خریدنے کی ایک عجیب سی پیشکش کرنا، اور ایسے کئی اقدامات جن کی وجہ سے امریکہ کے سب سے قریبی اتحادی بھی اس سے دور ہونے لگے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو اس کی عالمی ساخت میں کمی کا باعث بنی۔ اور عالمی سیاست کا ایک سیدھا سا اصول ہے، جب بھی کوئی ایک طاقت پیچھے ہٹتی ہے تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے کوئی اور آگے ضرور آتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں مساوات کا دوسرا رخ، یعنی وہ کون سی نئی طاقتیں ہیں جو اس خالی جگہ کو بھر رہی ہیں۔ اور اس نئے عالمی منظر نامے میں 2 نام بار بار سامنے آتے ہیں، ایک چین اور دوسرا روس۔ ذرائع کے مطابق یہی وہ 2 ممالک ہیں جو اس نئی دنیا کی قیادت کرنے کی دوڑ میں اس وقت سب سے آگے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں خاص طور پر چین کی فوجی طاقت پر نظر ڈالی جا رہی ہے، جو بہت تیزی سے جدید ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف فوجیوں کی تعداد بڑھانے کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ یہ اب ایک بالکل نیا ٹیکنالوجی کا کھیل بن چکا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ چین جنگ کے روایتی طریقوں کو مکمل طور پر بدل رہا ہے۔ بھارت کی سرحد کے قریب ایسے ایئرپورٹ بنائے جا رہے ہیں جو سویلین اور فوجی دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ہائی سپیڈ ٹرینوں کا ایک ایسا جال بچھایا جا رہا ہے تاکہ فوج کو پلک چھپکتے ہی کہیں بھی پہنچایا جا سکے۔ اور سب سے حیران کن بات، اب روبوٹک سپاہیوں کو بھی فوج میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ایک ایسی مثال دیکھتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے اور جو اس عالمی تبدیلی کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اور یہ مثال کسی اور کی نہیں بلکہ خود امریکہ کے پڑوسی کینیڈا کی ہے۔ ذرائع کے مطابق کینیڈا کا چین اور روس کی طرف جھکاؤ شمالی امریکہ میں امریکی اثر و رسوخ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی جیو سیاسی تبدیلی ہے جس کا شاید کچھ سال پہلے تک کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، عملی طور پر کینیڈا نے چین اور روس کے مجوزہ نئے عالمی نظام کا خیر مقدم کیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے بیجنگ کا دورہ کیا، تجارتی محصولات کم کرنے پر اتفاق ہوا، اور چین کی الیکٹرک گاڑیوں کو کینیڈا کی مارکیٹ تک رسائی بھی دے دی گئی۔ یہ سب ان بڑھتے ہوئے تعلقات کی واضح علامات ہیں۔ تو جب طاقت کا توازن اس طرح بدل رہا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس نئی دنیا میں کھیل کے پرانے اصول اب کام نہیں کرتے، اب اصول بھی نئے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم اصول، اب کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں، ہر ملک صرف اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد اب ٹھوس نہیں رہے بلکہ حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ انہیں آپ فلوئڈ الائنسز کہہ سکتے ہیں۔ یہ ٹیبل اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ دیکھیں، ایک ہی ملک اپنی معیشت کے لیے چین کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے، اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روس سے معاہدے کر سکتا ہے، اور اسی وقت اپنی قومی سلامتی کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکتا ہے۔ یہ خالصتاً مفاد پر مبنی سیاست ہے۔ اور صرف اتحاد ہی نہیں، جنگ کا چہرہ بھی مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ اب لڑائیاں ٹینکوں اور توپوں سے زیادہ کی بورڈ اور سرورز پر لڑی جا رہی ہیں۔
یہ ڈیٹا، آٹومیشن اور مصنوعی ذہانت یعنی AI کی ایک نئی قسم کی جنگ ہے۔ ماخذ کے مطابق مستقبل کی جنگیں وہی جیتے گا جس کے پاس بہتر سمارٹ سسٹمز ہوں گے، جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیزی سے فیصلے کر سکے گا، جس کا ڈیٹا پر کنٹرول ہوگا اور جس کے پاس آٹومیشن کی طاقت ہوگی۔ فوج کا حجم اب اتنا اہم نہیں رہا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو اس پوری تصویر میں، اس پوری بساط میں یورپ کہاں کھڑا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یورپ بھی اس وقت ایک دوراہے پر ہے۔ ذرائع کے مطابق یورپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے روایتی اتحاد کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ نئے معاشی چیلنجز اور دباؤ کے سامنے ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنائے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو پورے بر اعظم کا مستقبل طے کرے گا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہم ایک سادہ یک قطبی دنیا سے نکل کر ایک کہیں زیادہ پیچیدہ کثیر قطبی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں طاقت کئی مراکز میں بٹی ہوئی ہے۔ اور یہ ساری صورتحال ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے کہ جب دنیا میں کوئی ایک سپر پاور نہ ہو تو پھر طاقت کا توازن کون برقرار رکھے گا؟ یہی آنے والے وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔